اپنے صحابہ کو حضور ارشاد فرماتے کہ اے میرے اصحاب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے۔ یہ بہت چھوٹی سی قیمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرنے والا لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں، سینکڑوں پیسے خرچ کرے۔ سب سے بڑی چیز نیت ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ آپ صدقے کی نیت سے اگر کسی مسافر کو ایک گلاس پانی بھی دے دیں نا، عین ممکن ہے کہ خدا کروڑوں روپے خرچ کرنے والوں کے برابر آپ کو صلہ عطا فرمائے، کیونکہ رب نیتیں دیکھتا ہے، کثرت نہیں دیکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے سوچا کیا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شدت کے ساتھ ترغیب دی ہے صدقہ کرنے کی، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا اور ہمارا ذہن بنانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چونکہ انسانی ذہن ہے نا، کئی حوالوں سے سوچتا ہے۔ جب دینے لگتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوں گا تو کم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کی نفی کی۔ فرمایا کہ تمہارے دینے سے کم نہیں ہوگا، میرا رب کا وعدہ ہے کہ تم دو گے میں بڑھاؤں گا۔ اور سنیے کہ مثال کیا دی۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ یہ اب گندم کا موسم ہے نا، بالیاں سنہری ہو چکی ہیں، دانہ پک چکا ہے اور اس کو کاٹنے کی تیاریاں پوری ہو گئی۔ یہ کڑک کی مثال دی اللہ نے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مثال سمجھ، اس کی مثال اس طرح کہ تو نے ایک دانہ لگایا زمین میں، حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ لگایا اور اس دانے سے 7 سٹے نکلے، یعنی اس سے جو پودے نکلے اس میں کتنے سٹے؟ 7۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، بندیا ایک سٹے میں 100 دانے۔ مثال اس کی یوں سمجھ کہ تو 1 روپیہ خرچ کرے گا، خدا تجھے 700 روپے دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور اپنے اوپر یہ فرض سمجھتے ہوئے تو نے دیا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ پھر صرف 700 گنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی، فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، یہ آپ کو بھی میں حضور کی حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں علاج کے اوپر۔ آپ کو ایک سستا علاج بتاتا ہوں، کبھی اس کو کر کے دیکھیے گا اور ضرور کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج اور اپنے بیماروں کا علاج، یعنی بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، تم خود بیمار ہو، اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ تو جو صاحب ثروت ہے نا، ان سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اے بندیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، عزت دی تھی، رزق دیا تھا، صحت دی تھی، جب میری مخلوق صرف 2 نوالوں کے لیے مر رہی تھی، تیری تجوریوں کے منہ کیوں بند تھے؟ تو کب ان کا مالک بنا؟ ننگے جسم آیا تھا نا دنیا میں نے تجھے عزت دی تھی، رزق دیا تھا، میری مخلوق کا اوپر حالت یہ تھی، اور تیرے افطاریوں کے دسترخوان بڑے بڑے تھے، تجھے اس بات کے اوپر فخر تھا میں نے آج فلاں کی افطاری کروائی، میں نے آج فلاں کی، میری غریب مخلوق کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا؟